الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی تفسیر جاری ہے اور آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 111 سے 113 تک کی تفسیر جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ داخل ہوگا، یہ صرف ان کی آرزوئیں ہیں۔ ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو۔ اس سے آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے برے گمان کو بیان کیا ہے کہ یہودی اور عیسائی یعنی نصارہ دونوں کے دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جنت میں صرف وہی جائیں گے۔ یہودی دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، جنت صرف انہی کے لیے، اور ادھر نصارہ دعویٰ کرتے تھے کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں، جنت صرف انہی کے لیے، ان کے علاوہ اور کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو یہودی عیسائیوں کو کافر سمجھتے تھے اور عیسائی یہودیوں کو کافر سمجھتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا دعویٰ تھا کہ جنت تو صرف ہمارے لیے ہے، جنت میں اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ نے یہ بات نقل کی جو وہ اپنی زبان سے بکواس کیا کرتے تھے، اور کیا کہا؟ تِلْکَ أَمَانِيُّهُمْ، یہ ان کی بس آرزوئیں، یہ بس ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے اس کا دور سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، ٹھیک ہے اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ جنت تمہاری بپوتی ہے، جنت میں تم ہی جاؤ گے، یہودی بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں اور نصارہ بھی یہی دعویٰ کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے دلیل لا۔ کوئی بھی دعویٰ دلیل کے بغیر مانا جاتا ہے نہیں، تو دلیل پیش کرو۔ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اپنے اس دعویٰ میں کہ جنت تمہارے ہی لیے ہے تو اس سچائی پر دلیل پیش کرو، لیکن دلیل تمہارے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بے شک اسے اس کا رب پورا بدلہ دے گا، اس پر نہ کوئی ڈر ہوگا نہ غم اور اداسی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں اور نصارہ عیسائیوں کے عوام باطل برے گمان کی تردید کی، کہا کہ تم جو یہ سوچتے ہو کہ جنت تمہاری بپوتی ہے، یہ بات بس تمہارے منہ کی باتیں ہیں، یہ تمہاری بس آرزوئیں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اس کے لیے دلیل پیش کرو اگر تم واقعی اپنے اس دعویٰ میں سچے ہو۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جنت کس کے لیے ہے، اس کے لیے دو شرطیں بتائی، جس کے پاس اخلاص ہو اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کرے۔ بلا من اسلم وجہہ للہ، سنو جو بھی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے خالص کرتے ہوئے جھکا دے تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکانے کی بات پہلے نمبر پر کہی گئی ہے، اور جو آدمی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے گا اس کے اندر کیا آ جائے گا؟ اس کے اندر اخلاص آ جائے گا، اور وہ محسن، اور وہ احسان کی کیفیت خود میں پیدا کر رہا ہو۔ ایک تو احسان کی جو تعریف ہم جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ احساس پیدا نہیں ہوتا ہے
تو یہ سوچو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان کی کیفیت ایک انسان کے اندر جب پیدا ہوتی ہے تو کم سے کم ایک احساس تو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہم جی رہے ہیں، اور اس سے اعلیٰ احساس یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کے سامنے خود کو جھکا دے اور اس کے اندر احسان کی کیفیت ہو۔ احسان حسن سے ہے، اور کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ کوئی بھی عمل اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ سنت کے مطابق نہ ہو۔ کوئی بھی عمل نیک عمل نہیں کہلاتا جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ تو گویا کہ آیت یہ یاد دلاتی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کے لیے نیک عمل کرے گا اور وہ نیک عمل پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگا، اسی کے لیے اس کے رب کے پاس اجر اور ثواب ہے۔ ولا خوف علیہم، اور ان پر کسی طرح کا ڈر نہیں ہوگا، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین اور اداس ہوں گے۔ ڈر بھی نہیں ہوگا اور غمگین اور اداس بھی نہیں ہوں گے۔ ڈر کس چیز کا اور اداسی کس چیز کی؟ ڈر اس بات کا کہ جب وہ وفات پائیں گے تو وفات پانے کا جو اگلا مرحلہ ہے، قبر کی زندگی ہے، قبر کے بعد کی زندگی ہے، اللہ کے سامنے پیشی، حساب و کتاب، پلسرات سے گزرنے اور پھر جنت میں جانے تک کے جو مراحل ہیں، یہ سارے مراحل اس کے لیے آسان ہونے والے ہیں، اس کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ ولا ہم یحزنون، اور وہ اداس بھی نہیں ہوں گے۔ کس بات پر اداسی؟ کہ ہم اس عمر میں جا رہے ہیں، ہمارے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تربیت کے محتاج ہیں، کون ان کو پوسے گا، کون ان کو پالے گا، کون ان کو دیکھے گا، یہ سب کی بھی ان کو پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ایمان تھا، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق جیتے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری لے رہا ہے۔ تو وہ اگرچہ 40 سال کی عمر میں وفات ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی ذمہ داری لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں کھلائے گا پلائے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جاتے ہیں تو ایک گھر کو گرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو خضر علیہ السلام اس گھر کو سیدھا کر دیتے ہیں، اور وجہ کیا بتاتے ہیں کہ ان 2 یتیم بچوں کا یہ جو گھر تھا اس کے باپ نیک تھے، تو ہماری نیکی کا اثر ہمارے بعد ہماری اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ كَذَٰلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ یہود کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر ہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پر ہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح انہیں جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس میں اسی بات کی وضاحت کی جا رہی ہے جو آگے گزری ہے کہ یہودیوں کا دعویٰ کیا ہے کہ وہی حق پر ہیں اور نصرانی کافر ہیں، اور نصرانیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ نصرانی ہی حق پر ہیں اور یہودی کافر ہیں۔ آپ دیکھیں آج بھی بائبل کو اٹھائیں گے تو اس میں تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، اور یہ عیسائی دونوں پر عمل کرتے ہیں، حالانکہ انہی یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ دینا کا بیٹا ٹھہرایا اور ان کی تکفیر کی، اور عیسائی بھی ان کی تکفیر کرتے تھے۔ تو دونوں ایک دوسرے کی تکفیر کرتے تھے، دونوں اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ جنت میں خود وہی جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے، وہ کافر ہیں، اس کے باوجود بھی اس کتاب پر وہ عمل کرتے ہیں، اور آج تک بائبل میں دونوں کتابیں ہیں، تورات بھی ہے، انجیل بھی ہے، حالانکہ تورات میں بھی تحریف واقع ہو گئی، انجیل میں بھی تحریف واقع ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ یہودی کہتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، حالانکہ یہودی تورات میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت دیکھتے، اور نصارہ کہتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، حالانکہ خود نصارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سچائی اپنی اس کتاب میں
انجیل میں پاتے ہیں۔ تو سچائی کو دیکھنے کے باوجود وہ حق کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ایسے ہی کہا ان لوگوں نے بھی جو نہیں جانتے ہیں ان کے قول کے جیسے۔ مطلب یعنی مکہ کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ کہ حق پر ہم ہی ہیں۔ تو جیسے یہودی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، جیسے نصارہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، اسی طریقے سے مشرکین بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی حق پر ہیں، دوسرے سب کے سب باطل پر ہیں۔ آج بھی کیا دیکھیں گے، جتنے بھی دھرم ہیں اس دھرتی پر، سب کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم ہی حق پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اس اختلاف کا ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اچھا، اگر کوئی آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں تو حق کو جاننے کا معیار کیا ہوگا؟ سورسز ہوں گے، کتاب ہوگی جو وہ پیش کریں گے۔ دنیا میں جتنی بھی مذہبی کتابیں ہیں ان ساری کتابوں کو جمع کیجیے، ان سے 4-5 سوالات کیجیے، وہ کیا اللہ کی طرف سے ہیں؟ اگر اللہ کی طرف سے ہیں تو کب اتری، کن پر اتری، کتنے دنوں میں اتری، اور کیسے ان کی حفاظت ہوئی؟ یہ سوالات ان مذہبی کتابوں سے پوچھیں گے تو ان مذہبی کتابوں کے پاس یہ سوالات کے ٹھوس جوابات نہیں پائے جاتے۔ لیکن قرآن کریم سے یہ سوالات پوچھیں تو قرآن کریم ان سارے سوالات کا تشفی بخش اور ٹھوس جواب دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں، ساری انسانیت کے لیے اترنے والی کتاب ہے، اور صرف کسی ایک زمانے کے لیے نہیں، قیامت کے دن تک انسانیت کی رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کی نظر میں سچا دین صرف اسلام ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی بھی اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی چاہت رکھے گا وہ اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، وہ فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ آخرت میں گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی روایت کے مطابق بیان فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو کوئی بھی اس امت کا چاہے وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو میرے پیغام کے بارے میں سنتا ہے اور مجھ پر ایمان لائے بغیر مر جاتا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ ہے عقیدہ ہمارا، جو ٹھوس عقیدہ ہے۔ یہودیوں نے بس منہ کی باتیں کی کہ ہمارے لیے ہی جنت ہے، عیسائیوں نے منہ کی باتیں کی کہ ہمارے لیے ہی جنت ہے، یہاں تک کہ مشرکین بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب منہ کی باتیں ہیں، آرزوئیں ہیں، تمنائیں ہیں، حقیقت سے اس کا کوئی دور سے بھی تعلق نہیں۔ سچائی صرف اور صرف کہاں ہے؟ اسلام میں۔ اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا، تو اس دین کو سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اپنے گھر میں اسے لاگو کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔